کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قولوا قولا سدیدا، حق سچ بات اور سیدھی بات کرو۔ مومن اور منافق کے درمیان جو فرق بتایا گیا ہے کہ مومن سیدھی بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، بغیر ہیل و حجت والی اور ٹال مٹول والی بات منافق کی نشانی ہوتی ہے۔ جو بات کرے گا مطلب کچھ اور ہوگا، اور مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ ٹک کر کے سیدھی بات کرے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ تم زرداری اور نواز شریف کو فتح کر چکے ہو، لیکن عمران خان صاحب کی فتح ممکن نہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ حامد میر صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا، اور حامد میر سے 100 سیاسی اختلاف کیا جا سکتا ہے، 100 ان کے پروفیشن کے حوالے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی ایک خوبی ہے کہ ایک تو وہ باخبر صحافی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ حالات کی نبض پہ بڑے زبردست طریقے سے وہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ تقریباً 100% درست ہوتا ہے۔ ایک تو یہ نا، کچھ ایسے ہیں جو اپنی خواہشوں کو، مثلا نجم سیٹھی صاحب اپنی چڑیا کے حوالے سے کوئی باتیں کرتے ہیں کہ جناب چڑیا یہ خبر لائی ہے اور بس یہ اس طرح سے ہو گیا، اور اس پہ وہ اپنے اندازے جو ہیں یا اپنی خواہشیں جو ہیں ان کو اپنے سیاسی اندازوں کی صورت میں وہ پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ اور، منصور علی خان صاحب ہیں، وہ بھی جو ایک سائڈ کا جو موقف ہے اس کو اپنے اندازوں کے طور پہ اور اپنی خواہشوں کے مطابق وہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن حامد میر کی خوبی ہے کہ خبر، اصل خبر، اور پھر اس کا پورا بیک گراؤنڈ ساتھ رکھ کے وہ بیان کرتے ہیں۔ حامد میر نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی قیادت ہے، ان سے دو ٹوک لفظوں میں یہ کہا ہے کہ میرے نام پہ اگر کسی نے مفاہمت کی کوشش کی تو میری طرف سے اس کے ساتھ پھر وہ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میری طرف سے دو ٹوک، دو نکاتی پیغام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر جو مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، میں ہر وقت بات کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے، میں جمہوری آدمی ہوں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ تم تسلیم کرو کہ تم نے میری حکومت غلط طور پہ توڑی تھی، اور تم یہ تسلیم کرو کہ 8 فروری کا میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو ہر طرح کی بات تم سے ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف مقتدرہ کا کہنا یہ ہے کہ تب بات ہو سکتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے قوم سے معافی مانگی جائے، تو پھر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مقتدرہ جزوی طور پہ، یا کیا کہنا چاہیے کہ ٹیبل جو ہے مذاکرات والی، اس پہ آنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط 9 مئی والی بظاہر رکھی گئی ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو 9 مئی کا معاملہ اتنا بڑا بنا دیا گیا، بڑا چڑھا کے بیان کر دیا گیا لوگوں کو، آج کرسچن جا رہے ہیں، کل یتیم خانوں کے بچے جا رہے ہیں، پرسوں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، اس سے اگلے دن دکاندار جا رہے ہیں، انجمن تاجران راولپنڈی جا رہی ہے، اس سے اگلے دن کسی اور سماجی ادارے کو لے جایا جا رہا ہے، اس سے اگلے دن کوئی عیدی والوں کے بچوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو وہ قوم کو اس انداز سے اس مقام تک پہنچا دیا گیا کہ اب 9 مئی، اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں اس انداز سے کہ 9 مئی کے عرس کی تقریبات کے حوالے سے کہ چندے کے بکسے بھی رکھ دیے گئے ہیں کہ بس 9 مئی کے عرس کے لیے ختم پاک کے لیے اس پہ اپنا چندہ بھی ڈالے۔ اس طرح کے سوشل میڈیا میں میمز بن رہی ہیں۔ ایک ہائپ کریٹ ہوئی اور ہائپ کریٹ کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور رستہ کوئی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کا رستہ بند کرنے کے لیے، راستہ روکنے کے لیے، پھر جس انداز سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی 9 مئی کے بیانیے کے پیرائے میں جس طرح سے وہ کام کرتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کی جماعت پہ بھی پابندی لگائی، اور انہوں نے ان کا انتخابی نشان بھی مستقل طور پہ چھین لیا، پھر جس طرح سے باقی جو مقتدرہ کے تابع قوتوں نے اور بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا اور ایکٹ کیا، انہوں نے پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن یہ کیا کیجئے کہ لوگ جو تھے وہ عمران کے ساتھ کھڑے ہوتے گئے،
اور جو کھڑے تھے وہ پکے ہوتے گئے، جو ٹوٹے وہ زیرو ہو گئے، جنہوں نے انٹرویو دیا وہ -0 ہو گئے، جنہوں نے سیاسی جماعتیں بنائیں وہ ڈبل -0 ہو گئے۔ آج وہ سیاست چھوڑ کے جا چکے ہیں، جہانگیر ترین ہو یا پرویز خٹک صاحب ہوں، جنہوں نے بہت زور و شور سے سیاسی جماعتیں بنائی تھیں، لیکن وہ پبلک ایٹ لارج نے دیکھا، عوام الناس نے دیکھا، خلق خدا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی اس مخلوق نے انہیں اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے جو ان کی بیٹھک تھی وہاں پہ ان کو زیرو کر دیا، اور وہ بالآخر چند دنوں کے اندر، محض چند دنوں کے اندر الیکشن کے بعد وہ اس قدر شکست سے حوصلہ ان کے پست ہوئے کہ انہوں نے سیاست سے ہی توبہ کر لی، ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین، جو عمران خان نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ زرداری صاحب ایک دن کہتے تھے کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، پھر وہ جا کے بیٹھ جاتے تھے دبئی میں، اور پھر مہینوں کے بعد وہاں سے واپسی ہوتی تھی، یا وہ کہتے تھے کہ تم نے 3 سال کے لیے یہاں پہ آئے اور ہم مستقل یہاں کے رہنے والے ہیں فلاں، لیکن اس کے باوجود پھر وہ بیٹھ کے تو گفتگو کر لیتے تھے، اور پھر وہ گفتگو کے لیے راستے بھی نکالتے تھے اور لوگ بھی نکالتے تھے۔ اسی انداز سے نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ اقتدار میں آئے اور تینوں دفعہ نکالے گئے، اور چوتھی دفعہ اقتدار ان کے بالکل یہاں ان کے لبوں تک اقتدار آیا ہوا تھا، اور اقتدار کا گھونٹ بھرنے سے پہلے انہوں نے پیالہ ان سے چھین لیا، اور جو شین تھی وہ نون لیگ پہ بھاری آ گئی، اور بھائی صاحب نے اور بیٹی صاحبہ نے انہیں بالکل ان کی سیاست کا دھڑن تختہ کر دیا۔ تو وہ نواز شریف بھی وقت پڑھنے پہ وہ کہتے تھے نا کہ وہ جوتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر وہ گریبان پکڑ لیتے ہیں، تو یہ ان کا خاصہ تھا۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا گیم ہمیشہ کرتے رہتے تھے کہ جب وقت نکل جاتا تھا پھر وہ اپنا آپ دکھاتے تھے، لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا ان کی بھی کمزوری کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں، اس لیے وہ اس کو بھی فتح کر لیتے تھے۔ تو یہی خان صاحب نے کہا ہے بقول حامد میر کہ تم نے زرداری کو بھی فتح کر لیا، نواز شریف کو بھی فتح کر لیا، لیکن عمران کو فتح نہیں کر سکے کوئی۔ اور عمران خان جس انداز سے آج سے نہیں، 9 مئی سے نہیں، اس سے بھی پہلے جب اپریل میں ان کی حکومت گئی تو اس وقت، اور حکومت جانے سے پہلے جو کچھ وہ کہتے تھے وہ ساری کی ساری اس مرد کلندر کی باتیں جو ہیں وہ ایک ایک بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ اور جس انداز سے کہتا تھا کہ یہ میں جب ان پہ ہاتھ ڈالوں گا، یہ تو ان کے حکومت جانے سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، کہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے ایک ہو جائیں گے۔ قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ وہ ہاتھ ڈالا گیا اور وہ سارے ایک ہو گئے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ جب امریکہ کی شہ پہ سائفر والے معاملے میں، اس کے نتیجے میں جب حکومت گرائی گئی تو اس وقت بھی وہ سارے کے سارے ایک تھے، اور اس کے بعد قوم نے دیکھا کہ جب 8 فروری کا الیکشن آیا تو اس وقت بھی تقریباً سارے کے سارے ایک ہی پیج پہ تھے، اور پھر قوم نے یہ بھی دیکھا کہ فارم 45 میں جیتنے والی پی ٹی آئی تھی، اسے فارم 47 کے ذریعے سے جب ہرا کے تو ایک نئی حکومت کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور انہیں کہا گیا کہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ہارے ہوئے، تم شکست خوردہ ہو۔ نواز شریف صاحب 2 حلقوں سے الیکشن لڑے تھے، دونوں سے وہ الیکشن ہار گئے تھے، لیکن سلامت رہے آرو مانسیرے والا کہ جس نے انکار کیا کہ میں تو تبدیل رزلٹ نہیں کروں گا، لیکن لاہور والا بیچارہ کمزور نکلا، اور اس کو ہٹا کے بیماری کا بہانہ بنا کے نیا بندہ وہاں پہ لگایا گیا، اور پھر اس سے رزلٹ بھی لے لیے گئے۔ تو بہرحال یہ چیز بابر کروا دی گئی زرداری کو بھی، نواز شریف کو بھی، کہ تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تمہاری اصل سیٹیں کتنی تھیں۔ اور اصل سیٹیں تو ناظرین جو صورتحال ہے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ تو تیسرے نمبر کی جماعت تھی، پہلے نمبر پہ سیٹیں تھی پی ٹی آئی کے پاس، دوسرے نمبر پہ جو قائد حزب اختلاف بنتا تھا یا اپوزیشن کی جو بڑی جماعت تھی وہ نون لیگ نہیں تھی بلکہ پیپلز پارٹی تھی۔ نون لیگ تو تیسرے نمبر کی جماعت تھی، لیکن انہیں اٹھا کے پہلے نمبر پہ بٹھا دیا گیا اور ان کا وزیر اعظم لگا دیا گیا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا 30 سال سے کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، جس کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ ڈگی میں بیٹھ کے مذاکرات کرنے جایا کرتا تھا۔ اور ظاہر ہے جب وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہونے کا اقرار کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ پایان نو رہن دو تسی، پایان کا اب وہ نہ ان کے اب قوا اور اعضاء اس قابل ہیں
کہ وہ پرفارم کر سکیں، اور دوسرا یہ ان پہ بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ آپ اس پہ کیجئے جو 30 سال سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آپ کی آنکھ کا تارا ہے، جو آپ 30 سال سے جو کہہ رہے تھے جو میں کرتا جا رہا تھا، آئندہ بھی جتنے دن، جتنے ہفتے، جتنے مہینے یا سال آپ مجھے دیں گے تو میں آپ کے کہنے کے مطابق چلتا رہوں گا۔ تو وہ اسی کو ہی مقتدرہ نے اقتدار دیا، لیکن ہاتھ پاؤں باندھ کے۔ ایک ایسا وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف ایک ایسا وزیر اعظم ہے، اور زرداری ایک ایسا صدر ہے کہ جن کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی وزیر کو بھی لگا سکے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے وزارت خزانہ، کہ ڈار کی جس کے حوالے سے اتنا کچھ کیا گیا، اس کے مقدمات ختم کیے گئے، اس کے اوپر جو چیزیں تھیں وہ ختم کروائی گئیں، اور اس کو کلیئر کروا کے، اور یہ بہت میسج دیا گیا کہ ڈار جادوگر ہے جی، وہ معیشت کا، اور وہ ڈالروں کو نیچے لانے کا ماہر ہے۔ لیکن عین موقع پہ کمپنی بہادر نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، یہ ڈار کون ہوتا ہے، اس کو پھینکو، اور پھینکو بھی کدھر؟ باہر، اس کو ہوا میں رکھو اور فضا میں رکھو۔ اور یہ بیرونی دورے، جس طرح سے پچھلے 16 ماہ میں بلاول صاحب بیرونی دورے کرتے رہے، اب بیرونی دورے اس سے کروائے جائیں، اور اورنگزیب صاحب جن کا نام ہی کہیں پہ نہیں تھا، انہیں وزارت خزانہ دے دی گئی۔ اسی انداز سے وزارت داخلہ، جو کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے سب سے امپارٹنٹ، خزانہ کے بعد دوسری جو جگہ ہوتی ہے، یا ایک جیسے ایکولی امپارٹنٹ یہ منسٹریز ہیں، وزارت داخلہ کے سارے معاملات وہ ظاہر ہے سرکار کی پالیسیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک ایسا شخص آ کے بیٹھا کہ جو مقتدرہ کا اتنا پسندیدہ آدمی ہے، کہ جس نے جب کام ان کے کہنے کے مطابق نہیں، اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ کے کام کرنے شروع کیے، تو سپریم کورٹ کے اور صدر پاکستان کے اور ضابطے اور آئین اور قانون سب کے مطابق جو پنجاب کے الیکشن اسے کروانے تھے، محسن نقوی نے نہیں کروائے، تو اس کو انعام کے طور پہ اسے اعزاز بھی بخشا گیا، اور اسے وہ والی وزارت دی گئی کہ جس کا وہ خواب بھی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور اب اسی لیے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر محسن نقوی صاحب یہ کہہ دیں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ یعنی معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کس قدر وزیر اعظم بے بس ہے اس وقت والا، کس قدر صدر بے بس ہے اس وقت والا۔ اگر کوئی بندہ اپنے کہے پہ قائم رہ سکتا ہے اور اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں، تو وہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت صرف قیدی نمبر 804 ہے۔ اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں اس کے موقف کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی ہیں، جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں عملی طور پہ وہ بھی عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ الیکشن چروایا گیا ہے، اور 8 فروری کا الیکشن جو ہے فارم 45 والے جیتے ہوئے تھے، انہیں 47 کے فارم کے ذریعے سے ہرا دیا گیا ہے، اور اب ان سے جو مینڈیٹ چور ہیں، ان سے کسی طور پہ بھی بات نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، عمران خان نے بڑے بڑے جو سیاسی جگادری تھے، اور بڑے بڑے جو تجزیہ کار، تجزیہ نگار، کالم نگار ہوں، اور بڑی بڑی جو میڈیا ہاؤسز کے مالکان تھے، ان کے سارے اندازے انہوں نے غلط ثابت کر دی۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ جیل 2 دن نہیں کاٹ سکے، یہ تو حکومت یہ کہتی تھی، رانا ثناء اللہ اور یہ باقی سارے مریم اور یہ اس طرح کے، کہ یہ تو نشئی آدمی ہے، اس کو تو نشہ نہیں ملے گا، دوسرے دن یہ نشے سے ٹوٹے گا تو یہ تو ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے خلاف کتابیں لکھوائی گئیں، پھر اس کے خلاف سکینڈل بنوائے گئے، پھر اس کو ذلیل کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اس کے گھر والوں پہ، بہنوں پہ، اس کی مسز پہ مقدمات بنائے گئے، پھر اس کی مسز کو گرفتار کیا گیا، پھر اس کی مسز کو سزا بھی دے دی گئی۔ لیکن اس سارے کے باوجود اس نے کہا جو مرضی تم کر لو، میں نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ وہ عظمت کا پہاڑ ثابت ہوا، وہ بڑائی کا ایک پہاڑ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تیرے آگے ہی جھکتا ہوں۔ اور وہ اپنے قوم کو بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور وہ اللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو یہ تو پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ امتحان ضرور لیتا ہے، اور اس امتحان میں عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ ثابت قدم ہے، اس میں وہ پاس جا رہا ہے، اس میں 1% بھی اس کے جو کنوکشن ہے، اس کی جو ڈیڈیکیشن ہے، اس کے اندر جو ایک ارادہ ہے، اس میں 1% بھی متزلزل ہونے کا کسی طرح سے کوئی آثار نہیں ہے۔ اور جو جتنے لوگ اندازے لگاتے رہے تھے عمران خان کے حوالے سے، وہ سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اور خاص طور پہ جو سینئر صحافی ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو درست طور پہ لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں، ان کے علاوہ وہ بھی جو عمران خان کے مخالف تھے، ان لوگوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران نے ہمارے
سارے کے سارے جو تجزیے تھے، تبصرے تھے، ہماری جو سوچ تھی، ان سب چیزوں کو اس نے غلط ثابت کر دیا۔ ناظرین، عید کے دنوں میں بھی حکومت نے رحم نہیں کیا۔ پیٹرولیم کی مصنوعات ہوں، بجلی ہو، گیس ہو، اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف IMF کی حکومت ہے۔ اسی لیے اورنگزیب صاحب کو وزارت خزانہ پہ بٹھایا گیا، اسی لیے محسن نقوی کو وزارت داخلہ دی گئی، اور اسی لیے ہاتھ پاؤں باندھ کے صدر اور وزیر اعظم کو اقتدار سونپا گیا کہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، اختیار مقتدرہ کے پاس رہے گا، اختیار ان کے پاس رہے گا جو آگے نظر نہیں آتے حکومت میں، لیکن ڈوریاں پیچھے انہی کے پاس ہیں، اور وہ ڈوریاں اس حکومت کو رکھنے کے لیے قائم اور غریب عوام کو نیچے سے نیچے گرانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ کہیں شعور اور عقل کی آنکھ بھی کھل جائے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو بیچارے پسے ہوئے ہیں، سندھ میں لوگ زہریلا پانی پی کے تو اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، پنجاب میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ بچوں کو بیچنے پہ آئے ہوئے ہیں، اسی طرح سے چاروں صوبوں میں یہ صورتحال ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان میں کسی کو عقل آ جائے۔ ناظرین، فلسطین کے حوالے سے دعا کرتے ہیں کہ وہاں جو مشکلات ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ 50 سے زیادہ اوسطاً لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں۔ کسی دن 250 بندے شہید ہوتے ہیں، کبھی 400 شہید ہوتے ہیں، کبھی 60 شہید ہو دیتے ہیں، اور وہاں شہداء کی تعداد 35,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، اور جو زخمی ہیں وہ تو لاکھ کے قریب ہیں، اور بے گھر تو پورے کا پورا غزہ اور پورا فلسطین سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، اور جہاں جہاں مسلمان مشکلات کا شکار ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے آزادی کی صبح ان کا مقدر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔